بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سال 2024 ماہ جنوری ان دو بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز یعنی برج حمل کی۔ آپ روحانی مشاغل کی طرف پہلے سے زیادہ راغب ہوں گے۔ عبادات، مراقبہ اور ایسی دیگر مصروفیات آپ کے لیے زیادہ دلچسپی کی حامل ہوں گی۔ 5 سے 7 تاریخ تک مریخ نیپچون سے متصلہ ہوگا۔ ان ایام میں آنے والے کواکب خاصی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ ممکن ہے آپ کو مرشد بھی مل جائے۔ جو لوگ روزگار کے متلاشی ہیں ان کے لیے 20 سے 22 تک کے اہم نیت ساد ہیں۔ اگر صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو ان ایام میں اس حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ گزشتہ ماہ کی 6 تاریخ کو یورینس آپ کے اپنے برج میں واپس آ گیا تھا۔ جو لوگ حمل کی تاریخ 19 تا 21 اپریل میں پیدا ہوئے ہیں ان کی اپنی اور ان کے بچوں کی زندگیوں میں اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ زہرہ سیدھی چال چل رہا ہے اور 2 تاریخ کو آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ جیون ساتھی کے ساتھ مالی امور میں تعاون جاری رہے گا۔ اگر آپ کے پاس اچھے کاروباری منصوبے ہیں تو ان کے لیے سرمایہ کاری حاصل کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ قرض حاصل کرنے یا اتارنے کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے۔ جیسی بھی آپ کی ضرورت ہو، معاملات محبت میں ان دنوں جسمانی پہلو زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ دیگر شخصی خواہش میں زیادہ اہمیت جنسی کشش کو دے رہے ہیں۔ جذبہ شوق کی فراوانی ہے اور امنگوں کی طغیانی۔ 21 تاریخ کو سورج نصف النہار سے گزر کر آپ کے 10ویں یعنی کیریئر کے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اب کیریئر کے حوالے سے آپ کے سالانہ دور عروج کا آغاز ہوگا۔ پورا سال آپ کا فوکس کیریئر پر ہی رہا ہے، لیکن اب اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہوگا کہ محض کام ہی نہ کریں بلکہ اس سے لطف بھی اٹھائیں۔ اس ماہ بیرون ملک کا سفر کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ برج حمل والوں کا اسم اعظم یہاں مالک کو یکدوس 261 مرتبہ پڑھنا ہے اور منگل والے دن سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹورس یعنی برج ثور کی۔ اگرچہ محبت اور معاشرت کے حوالے سے سالانہ دور عروج ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کی روحانی زندگی اس ماہ بھی بڑی سرگرم اور مثبت نظر آتی ہے۔ زہرہ اب سیدھی چال چل رہا ہے اور تقریباً پورا مہینہ آپ کے 7ویں یعنی محبت کے گھر میں گزارے گا۔ آپ کا محبت کا سیارہ پلوٹو بھی سیدھی چال چل رہا ہے، چنانچہ آپ کے سماجی اعتماد اور دانش میں پہلے سے کہیں زیادہ بہتری آ گئی ہے۔ 7ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی بتاتی ہے کہ آپ کی سماجی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ آپ دوستوں اور اپنے پیاروں کے کام آئیں گے۔ ان کے مفادات کو اپنے مفادات پر مقدم رکھیں گے۔ اپنے موجودہ روحانی تعلق کو بھرپور توجہ اور وقت دیں گے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یقیناً مقبولیت کی صورت میں نکلے گا۔ اچھے اخلاق نہ صرف محبت میں بلکہ مالی امور میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عطارد بھی 13 تاریخ تک آپ کے 7ویں گھر میں رہے گا۔ 6 تاریخ کو عطارد الٹی چال سے نکل آئے گا۔ تب مالی امور میں آپ کی سوچ واضح ہو جائے گی اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے، جو کہ آپ عموماً کیا کرتے ہیں۔ 13 تاریخ کو عطارد پھر سے آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ٹیکس اور جائیداد کے امور نمٹانے، پرانا قرض اتارنے یا نیا قرض حاصل کرنے اور دوسروں کی مالی معاونت کے اسباب پیدا کرنے کے لیے یہ وقت اچھا ہوگا۔ ثور افراد کو چیزیں جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ جمع کرتے جاتے ہیں۔ اس ماہ آپ کو اپنے اثاثہ جات کی تطہیر کرنی چاہیے۔ تمام مالی اسباب کا جائزہ لیجیے اور جو چیزیں اپنی افادیت کھو چکی ہیں انہیں نکال بحر کیجیے۔ 21 تاریخ کو سورج آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا اور اس گھر کے حکمران کے ساتھ مل کر یعنی متصل ہو کر سفر کرے گا۔ اس سے بیرون ملک سفر کا اشارہ ملتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ کہیں باہر جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کا روحانی امور کا سیارہ مریخ 5 سے 7 تاریخ تک نیپچون کے ساتھ مل کر سفر کرے گا۔ ان ایام کے دوران اپنے خوابوں پر خصوصی توجہ دیجیے، ان سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر رکھنے والے مزید دوستوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی۔
برج سور والوں کا اسم اعظم یا کافی و یا غنی 1171 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جمعہ والے دن سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔